ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا رب البیت والحرم یا علم السر والہمم یا کشف اللوح والقلم۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجل التام والمجلل الاتم مالک الحدوث وسلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن امه وخلیفته وصاحب ولایته اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب صلوات صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ العطرۃ الطاہرۃ المطہرہ لا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی لہ الفدا وارواح العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلامات وبالنجم هم یہتدون صلوات۔ اس فرش اعضاء کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ ہمارے مولا و آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بھی صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان دوستان، ابتدائے سخن زیب دیتی ہے اسی خالق و لم یزل و لا یزال کے ذکر کو ہی کہ جو خالق جو مالک دریا کے اندر موجود پتھر میں مخلوق کو بھی رزق دیتا ہے، اور پھر اپنے پیارے نبی موسیٰ سے عصا مروا کر کہتا ہے، اے موسیٰ جب میں اس کیڑے کو رزق دے سکتا ہوں کیا تیری اولاد کو رزق نہیں دے سکتا؟ اور لاکھوں کروڑوں احسان اس خالق اکبر کے کہ جس نے دین میں ولایت کی معراج کے لیے مہتاب علی عطا فرمایا، کہ جو اس مہتاب سے شرف یاب ہو جاتا ہے پھر وہ ابو ذر و سلمان بن جاتا ہے، اور پھر جو اس مہتاب سے محروم ہو جاتا ہے پھر وہ ابو جہل و مروان بن کر فی النار ہو جاتا ہے۔ آپ عزیزان کی سماعت میرے قریب رہے گی تو انشاءاللہ اپنے دامن وقت میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی خلیل نبی حضرت ابراہیم خلیل کیسے بنے؟ تو سوال کیا گیا، یبنا رسول اللہ کیسے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت صلواتہ علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس عظمت صلوات کے بارے میں کہ اللہ نے اپنے پیارے ابراہیم کو اپنا خلیل اس وجہ سے بنایا کیونکہ وہ کثرت سے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتے تھے۔ اور آج اللہم صلی علی محمد وآل، آج ویسے بھی یہ عمل کی مخصوصیت کی رات ہے اور اگلا دن بھی اس کی مخصوصیت کا دن ہے، اور یہ شہر بھی ایک عظیم شہر ہے۔ میں نے آپ دوستان جو صاحبان علم ہیں، میں نے آپ صاحبان علم کے سامنے خالق علم کی کتاب علم سے ایک آیت علم کو موضوع سخن قرار دیا ہے، جس میں ارشاد حق ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلامات وبالنجم هم یہتدون، کہ کچھ علامتیں ہیں اور نجم ہے
لوگ تو اپنا راستہ نجم سے ہی پا لیتے ہیں۔ امام معصوم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا ابن رسول اللہ، یہ بیان فرمائیں ان علامات سے اور اس نجم سے مراد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، المراد من النجم ہوا علی بن ابی طالب والمراد من العلامات نحن ائمہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان علامات سے مراد ہم ائمہ ہیں، اور اس آیت میں نجم سے مراد ہمارے جد علی ابن ابی طالب ہیں۔ یعنی امام خود جو ہدایت کا منبع ہیں اور اپنے جد علی کو اس نجم سے شباہت دے رہے ہیں کہ ایک میرے عزیزان، قدیم زمانے میں لوگ اپنی منزل و مقصد تک پہنچنے کے لیے، یہ ٹیکنالوجی اس وقت تو تھی نہیں، اگر کسی کو اپنی صحیح منزل تک پہنچنا ہوتا تھا تو وہ اس نجم سے اپنی مدد لیتے تھے، اس نجم کے ذریعے وہ اپنی منزل و مقصد تک پہنچتے تھے۔ اب جو شخص اس نجم کے ذریعے ایک صحیح منزل حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ اسے اس نجم کا علم ہونا چاہیے، اس کی معرفت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی بغیر معرفت کے پھر وہ صحیح منزل نہیں پا سکتا۔ اب امام نے نجم کو اپنے جد کے ساتھ تشبیہ دی، اور قدیم زمانے میں بھی لوگ ایک صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستے کے ذریعے اس نجم سے مدد لیتے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک نجم کے بغیر بندے کو صحیح منزل نہیں ملتی، بالکل اسی طرح ایک صحیح امام حق کے بغیر بندے کو جنت نہیں ملتی۔ آخرت میں صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو، مسلمان کو، ایک امام حق کی معرفت ہونی چاہیے۔ اب یہ نجم جو ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے، وسیلہ بن رہا ہے، اس کے لیے بھی آخر کوئی شرط ہونی چاہیے۔ یہ تو نہ ہو کہ اس نے تو علم نجوم حاصل کر لیا، یہ ایک دن مشرق میں طلوع ہوا تو دوسرے دن مغرب میں، اب وہ بندہ کیسے اپنی منزل تک پہنچے گا؟ بلکہ اس کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ بھی اپنے مکان و زمان میں مستقر رہے۔ توجہ میری طرف ہے انشاءاللہ۔ اس نجم کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ بھی اپنے مکان میں، زمان میں مستقر رہے، تاکہ وہ بندہ اس کے ذریعے اپنی صحیح منزل کو تلاش کر کے اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ بالکل اسی طرح ہم 14 صدیوں سے ان مسلمانوں کو سمجھاتے آ رہے ہیں، ایک نجم مستقر کی طرح ایک امام مستقر اسے بناؤ کہ جو کرسی کی وجہ سے تبدیل نہ ہو جائے، بلکہ قبل از وفات رسول اور بعد از وفات رسول ایک ہی مقام پہ کھڑا رہو اور کہتا رہو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں آبا، یا علی، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ بالکل اس نجم مستقر کی طرح ایک امام مستقر، ایک امام حق بھی وہ ہونا چاہیے جو کرسی کی وجہ سے تبدیل نہ ہو جائے کہ پہلے تو لبیک یا رسول اللہ، لیکن بعد میں ایسے تبدیل ہوئے کہ رسول کی تربت ہی بھول گئے۔ ایک شخص آپ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جناب آپ کے امام نے، آپ نے تفسیر کی اس نجم کی اپنے امام علی ابن ابی طالب کے ساتھ، اب ہمیں کیسے پتہ چلے، کیسے یقین ہو، کیسے ہم مان لیں کہ ایک صحیح امام کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے بھی میرے عزیز، میرے بھائی، نہ آپ کی دلیل کی ضرورت ہے، نہ مجھ ناقص بندے کی دلیل کی ضرورت ہے، نہ کسی بڑے عالم کی دلیل کی ضرورت ہے، بلکہ چلتے ہیں اس کتاب کی طرف جس کا تمہارے بڑے نے دعویٰ کیا تھا ہمیں کتاب کافی ہے۔ تمہارے آپ کے بزرگ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں کتاب کافی ہے، ہمیں اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہ سورت جس کو الحمد کہتے ہیں، مسلمان روز کم از کم، چلو اور نہیں تو ہر وقت اپنی ہر فرض نماز میں اس کو پڑھتا ہے، اس سورت میں ہی خدا نے اپنے امام حق کی نشانیاں رکھ دیں
کیا آیت پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ سوال یہ کرو کہ بار الہا مجھے ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اب مسلمان الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو ٹھہر ٹھہر سے پڑھ لے اور دیکھ لے پورے قرآن کو کہ کن ہستیوں پر انعام نازل ہوا اور کن پر سورہ منافقون نازل ہوئی۔ پورے قرآن کو پڑھ لے، وہ خود تجھے بتائے گا کہ کس پر انعام نازل ہوا اور کس پر سورہ منافقون نازل ہوئی۔ ایک عیسائی ہے، اس نے مولا کی ذات پر 5 جلدوں میں کتاب لکھی۔ اس نے اس کا عنوان دیا علی صوت عدالت الانسانیہ، کہ علی عدالت انسانیت کی آواز ہے۔ وہ عیسائی لکھتا ہے کہ آج جو یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے لوگ حقوق بشر کی بات کرتے ہیں، کچھ چارٹر انہوں نے لکھے اور ایک چارٹر جامع و مانع علی کی ذات نے لکھا۔ وہ کہتا ہے ان کے حقوق بشر کے چارٹر کے درمیان اور مولا کے لکھے ہوئے حقوق بشر کے چارٹر کے درمیان 3 سے 4 بنیادی فرق ہیں۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو آل محمد کی ذات پر بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ وہ عیسائی کہتا ہے پہلا فرق یہ ہے کہ انہوں نے 1400 سال بعد یہ حقوق بشر لکھے، علی وہ امام ہے جس نے 14 صدیاں پہلے یہ حقوق لکھ دیے۔ دوسرا وہ کہتا ہے یہ فرق ہے ان کے اور مولا کے لکھے ہوئے چارٹر کے درمیان کہ انہوں نے پوری دنیا کے ذہین لوگ جمع کر کے ساری ذہانتیں جمع کر کے لکھا، علی وہ ہے جس نے 1400 سال پہلے لکھا اور تنہا لکھا۔ تیسرا وہ کہتا ہے یہ فرق ہے کہ انہوں نے جتنے بھی حقوق بشر لکھے سارے ناقص لکھے، علی وہ ہے جس نے تنہا لکھا، بڑھ کر لکھا۔ چوتھا وہ کہتا ہے یہ فرق ہے انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے لوگوں نے جو حقوق بشر کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے ٹھیکیدار ہیں حقوق بشر کے، انہوں نے جتنے بھی حقوق بشر لکھے خود ہی پامال کیے۔ علی وہ ذات ہے جتنے حقوق بشر لکھے ان کے لکھنے کے بعد علی نے اپنی ذات کو تو پامال ہونے دیا، کسی کے حق کو پامال نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے علی اور یہ جو یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے لوگ حقوق بشر کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خلیل نحوی کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے جناب آپ کہتے ہیں کہ علی ہی وہ واحد شخص ہے جو کل کائنات کا امام ہے، حالانکہ آپ کسی اور خلیفے کے بارے میں تو نہیں کہتے، آپ کے پاس کوئی دلیل، کوئی حدیث، کوئی روایت ہے؟ وہ کہتا ہے مختصر سی دلیل اتنی ہے، خلیل نحوی کہہ رہا ہے احتیاج کلو الیہ و استغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام کل فی کل۔ خلیل نحوی کہتا ہے امیر کائنات کی کل کائنات پر حکمرانی کی دلیل یہی ہے، سب کا علی کی در کی طرح محتاج ہونا اور علی کا سب سے مستغنی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کل کائنات کا اکیلا امام ہے۔ سلامت یہ خلیل نحوی کہتا ہے۔ اب اگر کسی بندے کے پاس عقل ہے، وہ عقل رکھتا ہے، تو اس کو یہ دلیل بھی کافی ہو جائے گی کہ ایک مسلم امت کا سب سے بڑا نحوی کہہ رہا ہے۔ عزیزان، یہ راہ علی کوئی اتنا آسان راستہ نہیں، بلکہ اس راستے پہ فقط زبانی دعویٰ نہیں علی علی کا، بلکہ عمل کے ساتھ ثابت کرنا پڑتا ہے علی علی کر کے۔ اگر علی علی زبانی کافی ہوتا تو بہت لوگ علی علی کرتے تھے، لیکن عمل میں بہت قلیل تھے۔ اور کمال بھی یہی ہے کہ بندہ زبان کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ بھی زبان کے ساتھ ساتھ بھی علی علی کرے تو ہی لطف و مزہ آتا ہے۔
یعنی اتنی مشکلوں کا راستہ ہے، اتنا کٹھن یہ راستہ ہے کہ یہاں تک نظر دوڑتی ہے ظالم حکمران، جابر حکمران نظر آتے ہیں، لیکن علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ اور علی کس وجہ سے علی ہوا؟ سب سے پہلے عزت دی تو خالق اکبر نے، اور اگر علی علی بچایا ہے تو ان لوگوں نے جنہوں نے عمل کے ساتھ علی علی کیا۔ حاکم وقت نے اسی شہر کوفہ میں اس نے اعلان کروایا کہ ممبر کے بیٹھ پر نعوذ باللہ پہلے مولا علی کو برا بھلا کہا، اور کہا آج کے بعد پابندی ہے، کوئی علی علی نہیں کرے گا، کوئی فضیلت علی بیان نہیں کرے گا۔ قبلہ اس وقت اسے کیا پتہ تھا کہ یہ سارے زبانی علی علی نہیں بلکہ عملی علی علی کرنے والا ایک عاشق حقیقی حجر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا او حاکم وقت، اپنی زبان کو لگام دے، تجھے کیا پتہ علی کیا ہے، مقام علی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کل میں خود فضائل علی پڑھوں گا، جو کرنا ہے کر لینا۔ دوسرا دن ہوا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید حجر نے عشق علی میں دعویٰ تو کر دیا ہے، لیکن ننگی تلواریں، نیزے، سپاہی گلی میں موجود ہیں، کہاں حجر آتا ہے؟ لیکن حجر جو زبان کے ساتھ عمل کے ساتھ بھی علی علی کرتا تھا۔ مسجد میں آیا، خطبہ دیا، خطبے کے بعد مولا کے فضائل پڑھنے شروع کیے۔ حاکم کو اطلاع دی گئی کہ حجر فضائل علی پڑھ رہا ہے، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو رہا ہے۔ اس نے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ اور جا کر دیکھو اور اعلان کرو جو جو اس مسجد میں بیٹھا رہے گا گرفتار کر لیا جائے گا۔ عزیزان، کتنا علی علی کرنا مشکل ہے۔ فوج آئی، انہوں نے اعلان کروایا، سارے چلے گئے، بس 200 بندے بچ گئے۔ ان 200 کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ حاکم شام ملعون کے ساتھ خط و کتابت کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو شام کی طرف قیدی بنا کر روانہ کیا جائے۔ جب یہ شام جانے لگے تو حاکم کوفہ نے کہا اب بھی وقت ہے، راہ علی چھوڑ دو، زندگی بچا لو۔ 200 میں سے 180 کم ہو گئے، باقی 20 بچے تھے جو تیار ہوئے شام کی طرف قید ہو کر۔ جب راستے میں جانے لگے حاکم شام ملعون کی طرف کچھ قاتل بھیجے گئے کہ جاؤ انہیں راستے میں ہی ختم کر دو۔ جب یہ پہنچے اور انہوں نے پھر کہا اب بھی وقت ہے، وقت ہے، چھوڑ دو یہ راہ علی، 20 میں سے 12 اور کم ہو گئے، باقی بچے فقط 8۔ یعنی علی کا راستہ کتنا مشکل راستہ ہے۔ ان 8 میں سے ایک حجر تھا اور اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ ان قاتلوں نے ان 8 میں سے جب 6 کو مار دیا، حجر اور اس کا بیٹا بچا۔ کہا حجر تم صحابی رسول ہو، تمہاری سفید داڑھی ہے، تم بزرگ ہو، میں تمہارا احترام کرتا ہوں، یہ علی علی کرنا چھوڑ دو، کیا رکھا ہے اس میں؟ اس نے کہا ملعون، اپنی زبان بند کر، حجر کی جان جاتی ہے چلی جائے لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اگر تم میری صحابیت کی وجہ سے عزت کرتے ہو، 2 مختصر سی شرطیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنے دو، دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے جوان بیٹے کو تم قتل کرو گے۔ اس وقت قاتل نے کہا حجر دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، بزرگ لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ میری زندگی میرے جوان بیٹے کو لگ جائے، اور تم ہو کہ کہتے ہو کہ مجھ سے پہلے میرے جوان بیٹے کو مارو۔ حجر کہتا ہے اس وجہ سے کہیں مجھ پر ضربیں چلتا دیکھ کر کہیں اس کا ایمان علی پگھل نہ جائے، اس لیے میں حجر چاہتا ہوں مجھ سے پہلے اس کی گردن پر عشق علی کی ضربیں چلنی چاہیے۔ یعنی اتنا علی علی کرنا مشکل ہے۔ بس دوستو، دامن وقت میں گنجائش نہیں، یہ ماہ مبارک اپنی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کو سمیٹ رہا ہے۔ اب بھی اگر کوئی اپنے گناہوں سے حر بننا چاہتا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، استجابت کا، قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ اور خصوصاً آپ کے طفیل ایک مختصر سا پیغام، لوگ عید کے لیے اپنے تحفہ تحائف لینے میں مشغول ہیں، تو کم از کم اتنا یاد رکھیں اپنے اقارب و عزیز
کے لیے بھی تحفہ ضرور لیں، لیکن اپنے محلے میں اپنی نظر میں موجود یتیم بیوہ و مساکین کا بھی خیال ضرور رکھیں، کیونکہ ان یتیموں کے بارے میں تیرے اور میرے پہلے شہید امام نے وصیت کی اور کہا اللہ اللہ یتیموں کے بارے میں ڈرتے رہنا، کہیں ان پر فاقوں کی نوبت نہ آ جائے۔ وہ علی کہ جو اپنی وصیت میں دوسروں کے یتیموں کی فکر کرتے ہیں، اس علی کے یتیم کوفہ و شام کی گلیوں میں ایسے بچھڑے کہ کہیں سے پتھر آتا تھا تو کہیں سے جلی ہوئی لکڑی آتی تھی۔ بس عزادارو، دو جملے مصیبت کے، دو اعلان یتیمی ایسے ہوئے کہ پھر سادات سنبھل نہیں سکے، قیامت کی گھڑی تھی عزادارو۔ ایک اعلان مدینے میں ہوا تھا اور ایک اعلان یتیمی کوفے میں ہوا تھا۔ ایک اعلان یتیمی ماں کا تھا، ایک اعلان یتیمی بیٹی کا تھا، لیکن عزادارو مولا کے ماننے والوں، ان دو اعلان یتیمی میں بڑا فرق ہے۔ جو اعلان یتیمی ماں کا ہوا تھا اس وقت بابا گود میں تھا، لیکن جو بیٹی کا اعلان یتیمی ہو رہا تھا اس وقت بابا خون میں لت پت مسجد کوفہ میں پڑا تھا۔ عزادارو جب بیٹی یتیم ہوئی تھی نا تو شریف پرسہ دار دینے آئے تھے پرسہ، لیکن جب ماں مدینے میں یتیم ہوئی تھی، شریف نہیں بلکہ مدینے کے بدماش ہاتھوں میں لکڑیاں اور آگ لے کر آئے تھے اور ہاتھوں میں رسیاں تھی۔ عزادارو جب بیٹی یتیم ہوئی تھی نا تو شوہر کے گلے میں رسی نہیں ڈالی گئی، لیکن جب ماں یتیم ہوئی تھی نا تو مولے کے گلے میں رسیاں تھی۔ عزادارو جب بیٹی کے وقت پر یتیمی کا وقت آیا تو سب نے پرسہ دیا، کسی نے رونے پر پابندی نہیں لگائی، لیکن جب سیدہ فاطمہ ماں زہرا یتیم ہوئی، مدینے کے لوگ آ کر کہتے تھے یا علی زہرا سے کہیں یا دن کو روئے یا رات کو روئے، ہماری نیند میں خلل آتا ہے۔ عزادارو اتنا مصیبت کا وقت تھا، جب بیٹی یتیم ہوئی تھی نا کسی نے تماچے نہیں مارے تھے، کسی کا پہلو شکستہ نہیں ہوا تھا، کسی کا بازو نہیں ٹوٹا تھا، لیکن جب ماں مدینے میں یتیم ہوئی تھی پہلو شکستہ تھا، محسن شہید تھا، آنکھ زخمی تھی، بازو ٹوٹ گئے تھے، بازو سے تسبیح نہیں پڑھ لیتی تھی۔ میں کہوں گا اے سیدہ فاطمہ، اے سیدہ زینب، آپ بڑی یتیم ہیں، آپ کی قیامت کی یتیمی تھی، لیکن ایک یتیمی بھی ایسی بھی ہوئی ہے جو گھر میں نہیں ہوئی بلکہ دشت کربلا تھا۔ 4 سال کی سکینہ تھی، پرسہ دار کوئی عام نہیں بلکہ بابا کے قاتل تھے، اور ایسا پرسہ دیا کہ یتیمہ کے سر پر چادر نہیں، کان سے لہو نو کی لدیاں، اور کہا ہوگا دادا علی بابا بھی سکینہ کا مارا جائے اور تماچے بھی سکینہ کھائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ایمن قلبین ینقلبون۔